اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ارادہ اپنی مملکت کی زمین میں سیر کرنے کا ہوا، اور اس نے سوچا کہ حال دیکھ کر آتے ہیں۔ اس کے لیے ایک شاہانہ جوڑا منگایا گیا۔ ایک جوڑا اس کے پاس لایا گیا، وہ اسے پسند نہ آیا، تو پھر دوسرا جوڑا منگایا گیا، لیکن وہ بھی اس کو پسند نہیں آیا۔ تیسری بار پھر ایک جوڑا لایا گیا، وہ بھی اس کو پسند نہیں آیا، حتیٰ کہ بار بار بہت ہی قیمتی جوڑے اس کے پاس لائے گئے۔ ان میں سے ایک جوڑے کو اس نے پسند کیا اور اس کو پہن کر باہر نکل آیا۔ اس کے بعد اس کے لیے ایک عمدہ گھوڑا لایا گیا، لیکن اسے گھوڑا بھی پسند نہ آیا۔ اس کو واپس کر کے دوسرا گھوڑا لایا گیا، وہ بھی اس کو پسند نہیں آیا۔ جب تیسری بار گھوڑا منگایا گیا تو وہ بھی اس کو پسند نہیں آیا، تو سب گھوڑے سامنے لا کر کھڑے کر دیے گئے۔ ان میں سے بہترین گھوڑا بادشاہ نے پسند کر کے اس کے اوپر سوار ہونے کا ارادہ کیا۔ شیطان مردود نے اس وقت اپنی نحوست اس کی ناک میں پھونک دی اور وہ نہایت تکبر سے سوار ہوا۔ اس کے ساتھ اس کے خادمین، اس کے غلام اور فوج تھی۔ جب وہ محل سے باہر نکلے تو وہ بڑے تکبر کے ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے ایک شخص نہایت ہی خستہ حال پرانے کپڑے میں ملوث اس نے سلام کیا۔ بادشاہ نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ اس کے سلام کا جواب دے۔ اس شخص نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے اس کو ڈانٹا کہ لگام چھوڑ دے، اتنی بڑی جرأت کرتا ہے۔ اس نے کہا مجھے تجھ سے ایک کام ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا صبر کر، جب میں سواری سے اتروں گا اس وقت تم بات کہہ لینا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی بات کہنی ہے، اور یہ کہہ کر زبردستی لگام چھین لی۔ بادشاہ نے کہا بات کرو، لگام کیوں چھین لی ہے؟ اس نے کہا بہت راز کی بات ہے، کان میں کہنی ہے۔ بادشاہ نے کان اس کے قریب کر دیا۔ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں، تیری جان لینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی۔ پھر کہنے لگا اچھا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں گھر جا کر کچھ اپنے لیے سامان کر لوں اور جو انتظام رہتا ہے اسے سنبھال لوں، گھر والوں سے مل جل لوں۔ فرشتے نے کہا بالکل مہلت نہیں ہے، اب تو اپنے گھر کو نہیں جا سکتا اور سامان کو کبھی بھی نہیں دیکھے گا، اور تو اپنی بادشاہی کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر اس کی روح قبض کر لی گئی اور وہ گھوڑے پر سے لکڑی کی طرح نیچے گر گیا۔ اس کے بعد وہی فرشتہ ملک الموت ایک نیک مسلمان کے پاس گیا کہ وہ نیک بندہ بھی کہیں سفر میں جا رہا تھا۔ اس کو جا کر سلام کیا۔ اس نے وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنی ہے۔ اس نے کہا بولیے۔ تو اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، میں تیری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا بہت اچھا کیا آپ تشریف لے آئے ہیں، بڑا مبارک ہے ایسے شخص کا آنا جس کا فراق بہت طویل ہو گیا تھا۔ مجھ سے تو جتنے آدمی دور ہیں ان میں سے کسی سے بھی ملاقات کا اتنا اشتیاق نہ تھا جتنا تمہاری ملاقات کا تھا۔ فرشتے نے کہا تم جس کام کے لیے گھر سے نکلے ہو اس کو جلدی پورا کر لو۔ تو اس نے کہا مجھے حق تعالی شانہ سے ملنے سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا تم جس حالت میں مرنا چاہتے ہو، اپنے لیے مرنا پسند کرتے ہو، اسی حالت میں آپ کی جان میں قبض کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے۔ فرشتے نے کہا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے، تمہاری خوشی اور اتباع کروں۔ اس شخص نے کہا اچھا تم مجھے وضو کر کے نماز پڑھنے دے، اور جب میں سجدے میں گر جاؤں تو میری روح کو قبض کر لینا۔ چنانچہ اس نے نماز شروع کی اور سجدے میں اس کی روح قبض کر لی گئی۔ میرے پیارے دوستو ذرا غور کیجئے کہ انسان کا غرور، انسان کی اکڑ، یہ سب مٹی میں مل جائے گی، لیکن جو چیز انسان کے ساتھ جائے گی وہ اس کے اعمال ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ وہ اچھے طریقے کے ساتھ پیش آیا ہوگا، جو لوگوں کے ساتھ اس نے نرمی والا معاملہ کیا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں گے۔
اگر وہ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آیا ہوگا، لوگوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھا ہوگا، غرور اور تکبر والے لہجے کے ساتھ لوگوں سے بات کرتا ہوگا، تو اللہ کریم بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ فرمائیں گے۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ جب کسی برے آدمی کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ ایسے کی جاتی ہے کہ جیسے کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر ایک کپڑا ڈالا جائے اور پھر اس کپڑے کو زور سے کھینچا جائے تو وہ کپڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اس کی لیریں بن جاتی ہیں۔ اسی طرح اس برے شخص کی روح قبض کی جاتی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کسی نیک بندے اور اللہ والے کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ ایسے روح نکلتی ہے جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ اللہ کریم کی پیاری بارگاہ کے اندر التجا ہے، اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے اور ہمیں موت کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔